بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے عمران خان صاحب کے بیان کے بارے میں جو پریس ریلیز آئی، جو میڈیا کو جاری ہوئی، اس کے فوری بعد یعنی جس طرح سے خبر پھیلی ہے، ہر طرف پھر اس پر بات ہوئی کہ جی عمران خان صاحب نے کیوں آرمی افسر کا نام لیا اور یہ من گھڑت اور غلط اور جھوٹا الزام ہے اور قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ایک کنٹروورسی بنی، پھر تحریک انصاف کی طرف سے جواب، تمام میڈیا، تمام ٹاک شوز اسی بارے میں ہوتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آ گئی جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوئی۔ وہ خبر یہ تھی، ٹائٹل یہ لگا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، کون ملک چلائے گا کون نہیں، آرمی چیف۔ اچھا، اب یہ اتنی وائرل ہوئی کہ اس پر پھر سب نے اپنی رائے دی کہ جی آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، کون ملک چلائے گا کون نہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے بھی جی اس پر رائے دی کہ کیا دنیا کے کسی بھی ملک کا سپہ سالار ایسا بیان دے سکتا ہے۔ انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا، پھر یہ بھی کہا یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کون ملک چلائے گا اور کون نہیں، چوروں کی خبر رکھنا اور سزا دینا بھی دوسرے اداروں کا کام ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ اب یہ سیاست.پی کے پر شیئر ہوئی، لیکن یہ بات انہوں نے اپنے سورس کے ساتھ پھر دکھائی، سیاست.پی کے نے بھی، اور پھر یہ آپ کو مل جائے گا، اسد طور نے اس پر وی لاگ کیا ہے۔ وی لاگ بھی کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جناب ان پر ایک حملہ ہوا تھا، پھر ادھر جا کر حامد میر صاحب نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے بھی کسی کا نام لے دیا تھا اور وہ سب بات ہوتی رہی۔ اب یہ جو سارا بیان یا آرمی چیف سے منسوب ہو کر سارا چلا ہے، جو اتنی کنٹروورسی بن گئی کہ جی آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، مجھے پتا ہے کون چور ہے کون نہیں ہے، ہم فیصلہ کریں گے کہ جی کون ملک چلائے گا کون نہیں چلائے گا، یہ سب باتیں، اس سے تو یہ نظر آیا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اسد طور نے کہا کیا۔ آج کل ان کے وی لاگز دیکھیں تو نہ تو کبھی اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس پر کہیں ادارے کی طرف سے بڑا کوئی اعتراض آیا ہو، ورنہ وہ بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو جس طرح وہ خود کہتے ہیں جی مجھے اندر سے انفارمیشن ملی ہے، مجھے بتایا گیا، ادارے کی کچھ لوگوں نے بتایا، یہ بتایا، تو اس میں وہ پورا کوٹ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا، کہاں پر سوال ہوا، کس انداز میں آرمی چیف سے سوال ہوا، اور اس کا پھر جواب دیتے ہوئے وہ کیوں غصے میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کون چور ہے کون نہیں یہ ہمیں پتہ ہے، کون ملک چلائے گا کون نہیں ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کس طرح سے کہی۔ اب اسد طور کہتے ہیں جی جنرل عاصم منیر تو آرمی چیف کی ریس میں ہی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کوئی لابنگ بھی نہیں کی تھی۔ ہر لیفٹیننٹ جنرل لابنگ کرتا ہے، مگر جنرل عاصم منیر نے ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تو اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے تھے۔ کچھ میجر جنرلز کی پروموشن ہونا تھی، جنرل باجوہ جاتے جاتے 12 کی پروموشن کر گئے، اس میں سے 4 کی پروموشن اگلے آرمی چیف کو کرنی چاہیے تھی تاکہ ان کی ٹیم بنتی اور وہ خود دیکھتے سب، مگر باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ ہاتھ بھی کر گئے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، یعنی جو جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے کے بعد جن کو پروموشن دینی چاہیے تھی وہ بھی باجوہ صاحب پہلے ہی کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ فوج میں کہیں بھی جنرل عاصم منیر کی ٹیم نہیں، سب انہیں بنا بنایا ملا، خود کچھ نہیں کر سکے وہ۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے سوا GHQ میں کوئی بھی جنرل عاصم ٹیم کا بندہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف سے جو امید کی جا رہی تھی وہ ایسا ڈیلیور نہیں کر سکے۔ یہ تو شروع سے ہی سنتے دیکھتے آ رہے ہیں ہم کہ جنرل عاصم منیر بڑے سخت افسر ہیں شروع سے ہی، اور وہ جلد غصے میں آ جاتے ہیں اور فوری طور پر جواب بھی دے دیتے ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں جب آرمی چیف نے کچھ کورس کے دورے کیے جن میں گجرانوالہ بھی شامل ہے تو وہاں افسروں اور جوانوں کے درمیان میں سوال کیے گئے۔ کچھ جوانوں یا افسروں نے آرمی چیف سے سوال کیا کہ یہ کون چور آ گئے ہیں ہمارے اوپر، یعنی وہ موجودہ حکومت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آصف زرداری، شہباز شریف، اور یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت میں اب بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جی ان کو بلایا جاتا تھا بریفنگز میں اور بتایا جاتا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، یہ ملک لوٹ کے کھا گئے، ساگ ڈار لوٹ کے کھا گئے، یہ سب باتیں۔ تو بہرحال اس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوانوں نے افسروں نے سوال کیا کہ جی یہ کون چور آ گئے ہیں ہمارے اوپر، یہ ملک تباہ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ تو آرمی چیف نے غصے میں ڈانٹ پلا کر جواب دیا، ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، کون ملک چلائے گا اور کون نہیں۔ یہ ہے اصل جو انہوں نے سب نے ہائی لائٹ کی نا اس بات کہ جی غصے میں آ کر جواب دیجیے کہ یہ چور ہمارے اوپر آ گئے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تو اس پر آرمی چیف غصے میں آئے اور ڈانٹ پلائی اور کہا ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں، کون ملک چلائے گا اور کون نہیں۔ پھر کیپٹن رینک کے کچھ افسروں نے نام لے کر کہا کہ وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کرسی پر کیوں ہے، جس پر آرمی چیف نے سخت غصے میں کہا آپ خاموش رہیں، ذاتی طور پر آپ انہیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں نے تجربہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ یعنی وہاں
اب اسد تور کے بقول کے جی کیپٹن رینک کے لوگوں نے سوال کیا جی فلاں بندہ اس سیٹ پہ کیوں ہے, فلاں اس سیٹ پر کیوں ہے, وہ اس طرح کیوں ہے, وہی یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی کرپٹ ہے, جو بھی اس طرح سے. تو آرمی چیف نے اس پہ کہا جی میں جانتا ہوں ان لوگوں کو, آپ خاموش رہیں, آپ کو کیا پتہ ہے, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے جن کو آپ نام لے رہے ہیں, میں جانتا ہوں, میں نے تجربہ کیا ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ میرا تجربہ ہے, میں ان کو جانتا ہوں. اب اس پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے یہ سارا معاملہ. اب یہ کہا جاتا ہے جی سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, غالباً اس کو دربار کہتے ہیں لگنا فوج کی لینگویج میں جو بھی. تو اب وہاں پر یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ حق ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے, اور اس پر کوئی یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا تم نے یہ سوال کیوں کیا. جب یہ اوپن ہے تو وہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. تو اس میں یہ ساری بات ہوئی, اور پھر وہاں پر جناب یہ آرمی چیف نے اس طرح کی بات کی ہے. تو یہ اب ظاہر کنٹروورسی ہوگی کہ جی آرمی چیف کس طرح کہہ سکتے ہیں, کون کیا ہوگا, کون چور, یا کون چلائے گا کون نہیں چلائے گا, یہ اس معاملے میں. اب یہ اسد تور صاحب کہتے ہیں, اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ عمران خان صاحب سے کی حکومت ہٹنے کے بعد اگر دیکھیں تو بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کی. اس سے پہلے بھی خاص طور پہ جنرل فیض امین نشانے پر ہوتے تھے, باجوہ صاحب بھی ہوتے تھے, لیکن اب باجوہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو پی ڈی ایم اور ان کے بہت زیادہ قریب, اور وہ ان کے والے سے نہیں, فیض امین صاحب کو بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں, لیکن اب وہ بھی ذرا کافی حد تک فیض امین صاحب کے والے سے بھی اب کافی خاموشی ہو گئی ہے. اور یہ تو بات کی جاتی ہے, کبھی عمران خان کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کیا جائے اس طرح, لیکن پی ڈی ایم اس طرف نہیں آتی. پہلے ایک دور میں پی ڈی ایم بڑی خلاف تھی. تو اسد تور اس وقت بھی فیض امین کے خلاف بھی بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد اب انہوں نے اندر سے خبریں کہ جی اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, عمران خان کے والے سے, یا یہ سوچ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے یہ بھی لاک کر دیا ہے. تو آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہو ہی رہا ہے کہ عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے انہیں الجھائے رکھنا ہے, یعنی آرمی چیف کو شاید کیسے الجھائے رکھنا ہے, اور وہ الجھتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے اپنے ساتھی بھی دائیں بائیں کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں. جیسے کہ ٹویٹ پر کسے اٹھانا ہے, کس کے ساتھ کون سے تھانے میں کیا سلوک کرنا ہے, ان باتوں سے آگے ہی نہیں جانے دیا جا رہا. اب یہ اسد تور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو ان کے ارد گرد کے لوگوں نے اسی کام میں الجھا دیا ہے کہ جی وہ ٹویٹ فلانے نے کر دیا ہے, اب یہ تو بڑا غلط کیا ہے, اس کو اٹھا لو, اس کو اٹھوانا چاہیے, اس کو تھانے میں لے جانا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو وہ کرنا چاہیے. یہ جناب اب حال ہو گیا. تو اب یہ انہوں نے کہا ہے, اور یہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہو رہا ہے, بہت سے لوگ اس پر جواب دے رہے ہیں کہ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی, بغیر دیکھے کہ اچھا کہا کس نے ہے, کہاں یہ کہا ہے, اور پھر اس کا جواب ہونا چاہیے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ تو اسد تور تو ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے. اب ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے سیاست.pk کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ جی جب وہ سکھر جیل میں تھے تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ جی ایک وزیر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور علی امین گنڈا پور کہتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں, نہ میری ملاقات, نہ کوئی بات, نہ ہمدردی, نہ تعلق, کچھ بھی نہیں. تو جناب اس نے جب بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ جی گنڈا پور صاحب بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم اس میں شامل نہیں ہیں, اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وزیر صاحب نے کہا, اور یہ سارا کچھ آرمی کرا رہی ہے. اب اس پر علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہوں, یا لکھ دیا ہے, لکھ رہا ہوں کہ جی یہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ پر ڈال رہے ہیں. حتیٰ کہ عمران ریاض خان کو میں کوٹ کر رہا ہوں, پھر انہوں نے اسی پر اس انٹرویو کے اس کلپ پر کہا ہے کہ جی مجھے بھی جب گرفتار کیا گیا, مقدمے بنائے گئے, تو وزراء آ کر کہتے رہے کہ جی ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہے, جو شہر میں آپ کو مقدموں کا سامنا ہے یہ سب آپ کے خلاف آرمی کروا رہی ہے. تو اب علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی یہ تو بدنام کر رہے ہیں, یہ حکومت کے وزراء جان بوجھ کر اس طرح سے فون کرتے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں. تو میں تو لکھ رہا ہوں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ پر ڈالا جا رہا ہے. تو یہ نئی سے نئی کنٹروورسیز ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.